نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک مطلب ایک شعر ملازمہ فیض دیکھیے گا کہ ہر ایک لمحہ اذیت میں اور گھٹن میں رہے، ہر ایک لمحہ اذیت میں اور گھٹن میں رہے، اگر نہ ماہ محرم میں ہم وطن میں رہیں، اگر نہ ماہ محرم میں ہم وطن میں رہیں، اور غم حسین میں آنکھوں سے جو نہیں ٹپکے، غم حسین میں آنکھوں سے جو نہیں ٹپکے، لہو حرام ہے ایسا اگر بدن میں رہے، لہو حرام ہے ایسا اگر بدن میں رہے، غم حسین میں آنکھوں سے جو نہیں ٹپکے، لہو حرام ہے ایسا اگر بدن میں رہے۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائے کربلا کے حوالے سے سرور دویری صاحب کا کہ آنکھیں گواہ دل پہ بھی لکھا ہے کربلا، آنکھیں گواہ دل پہ بھی لکھا ہے کربلا، ہر آئینے میں ایک ہی چہرہ ہے کربلا، ہر آئینے میں ایک ہی چہرہ ہے کربلا، اور تاریخ شب بھی کرتی نہیں ہے جہاں قیام، تاریخ شب بھی کرتی نہیں ہے جہاں قیام، اللہ کی قسم وہ سویرا ہے کربلا، اللہ کی قسم وہ سویرا ہے کربلا، اور ہم اہل حق کے واسطے اللہ کی قسم، ہم اہل حق کے واسطے اللہ کی قسم، کعبہ نگاہ اور اجالا ہے کربلا، کعبہ نگاہ اور اجالا ہے کربلا، اور آیا در حسین پا جو پا گیا نجات، آیا در حسین پا جو پا گیا نجات، ایک ایسا بے مثال سفینہ ہے کربلا، ایک ایسا بے مثال سفینہ ہے کربلا، اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ اس کا پھر اپنے گھر میں بھی لگتا نہیں ہے دل، اس کا پھر اپنے گھر میں بھی لگتا نہیں ہے دل، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، اس کا پھر اپنے گھر میں بھی لگتا نہیں ہے دل، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، اور یہ بھی شعر کہ تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جہان میں، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جہان میں، ہر خواب زندگی کا یہ کہتا ہے کربلا، ہر خواب زندگی کا یہ کہتا ہے کربلا، ہر خواب زندگی کا یہ کہتا ہے کربلا، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جہان میں، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جہان میں، ہر خواب زندگی کا یہ کہتا ہے کربلا، اور یہ بھی شعر کہ قربان ہر شرف ہے تیری ذات پاک پر، قربان ہر شرف ہے تیری ذات پاک پر، جاؤ حبیب شہ نے بلایا ہے کربلا، جاؤ حبیب شہ نے بلایا ہے کربلا، اور مختام علیہ فرمائے کہ سرور وہ دن قریب ہے میں بھی کہوں گا یہ کربلا، میں جا رہا ہوں شہ نے بلایا ہے کربلا، سرور وہ دن قریب ہے میں بھی کہوں گا یہ، میں جا رہا ہوں شہ نے بلایا ہے کربلا۔ نعرہ صلوات۔ ابھی آپ حضرات جناب قاسم صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، قبل اس کے کہ میں رضا صاحب کو زحمت سخن دوں، ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ فرما لینا۔ مطلع عرض ہے کہ کس ہمہ ہنگی کے ساتھ انصار سرور آئے ہیں، کس ہمہ ہنگی کے ساتھ انصار سرور آئے ہیں، اور سوچئے تو ایک گنیے تو 72 آئے ہیں، کہ سوچئے تو ایک اور گنیے تو 72 آئے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قاتلان شاہدین کافر ہیں سب مسلم نہیں، قاتلان شاہدین کافر ہیں سب مسلم نہیں، یہ تو بس اسلام کے چہرے لگا کر آئے ہیں، کہ یہ تو بس اسلام کے چہرے لگا کر آئے ہیں۔ اور انصار حسین کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں شعر کہ پیر سکتے ہیں یہ خود اپنے لہو میں فرات، پیر سکتے ہیں
یہ خود اپنے لہو میں اے فرات آج ساحل پر تیرے ایسے شناور آئے ہیں، آج ساحل پر تیرے ایسے شناور آئے ہیں، اور جب جھپک جاتی ہیں آنکھیں چوک اٹھتی ہیں رباب، جب جھپک جاتی ہیں آنکھیں چوک اٹھتی ہیں رباب، جیسے کوئی کان میں کہتا ہے اصغر آئے ہیں، جیسے کوئی کان میں کہتا ہے اصغر آئے ہیں۔ بس آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ نعرہ صلوات بھیج دیں آپ حضرت، اللہم صلی علی محمد۔ شعر ہے کہ بادئے جنت کی ایسی کچھ ہمیں خواہش نہیں، بادئے جنت کی ایسی کچھ ہمیں خواہش نہیں، ہم تو ساقی کی للک میں تابہ کوثر آئے ہیں، ہم تو بادئے جنت کی ایسی کچھ ہمیں خواہش نہیں، ہم تو ساقی کی للک میں تابہ کوثر آئے ہیں۔ اب میں زحمت سخن رہا ہوں جناب رضا صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب رضا صاحب۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے کہ عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں، عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں، وہ غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں، غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں نیر بھائی، خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ میں کربلا تیرا نقشہ بنانا چاہتا ہوں، میں کربلا تیرا نقشہ بنانا چاہتا ہوں، تصورات کی دنیا ہے میری کاوش ہے، میں کربلا تیرا نقشہ بنانا چاہتا ہوں، تصورات کی دنیا ہے میری کاوش ہے۔ اور یہ ملاحظہ فرمائے کہ یہ دور وہ ہے ذرا کربلا سہارا دے، یہ دور وہ ہے ذرا کربلا سہارا دے، ہے پاس کچھ بھی نہیں خواہشوں کی بارش ہے، یہ دور وہ ہے ذرا کربلا سہارا دے، ہے پاس کچھ بھی نہیں خواہشوں کی بارش ہے۔ آخری میں چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد چار پانچ شعر کلام کہ بہار غم تیرے پھولوں کی تازگی کیا ہے، کہ بہار غم تیرے پھولوں کی تازگی کیا ہے، گزر گئیں کئی صدیاں یہ دلکشی کیا ہے، گزر گئیں کئی صدیاں یہ دلکشی کیا ہے۔ اور خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ بوقت جنگ
ادا کر کے شاہ والا نے، بوقت جنگ ادا کر کے شاہ والا نے بتا دیا ہے کہ قیمت نماز کی کیا ہے۔ بوقت جنگ ادا کر کے شاہ والا نے بتا دیا ہے کہ قیمت نماز کی کیا ہے، بتا دیا ہے کہ قیمت نماز کی کیا ہے۔ سلام کے چند شعر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے۔ مطلب ملاحظہ ہو کہ جو حر نے شاہ کا پانی پیا نہیں ہوتا، جو حر نے شاہ کا پانی پیا نہیں ہوتا تو نخل اس کی وفا کا ہرا نہیں ہوتا، تو نخل اس کی وفا کا ہرا نہیں ہوتا۔ وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو بخش دیتی نا کرب و بلا لہو سے جلا، جو بخش دیتی نا کرب و بلا لہو سے جلا، تو دیکھنے کے لیے آئینہ نہیں ہوتا، تو دیکھنے کے لیے آئینہ نہیں ہوتا۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے گا۔ تو دیکھنے کے لیے آئینہ نہیں ہوتا، اور چراغ دین کے روشن کبھی نہیں ہوتے، چراغ دین کے روشن کبھی نہیں ہوتے، شب دہم جو اندھیرا کیا نہیں ہوتا، شب دہم جو اندھیرا کیا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمایا خاص طور سے کہ گناہ گار جو حر کی طرح چلے آتے، گناہ گار جو حر کی طرح چلے آتے، عدالتوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، گناہ گار جو حر کی طرح چلے آتے، گناہ گار جو حر کی طرح چلے آتے، عدالتوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، گناہ گار جو حر کی طرح چلے آتے، عدالتوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور اس شعر کے لیے بھی خاص طور سے توجہ چاہ رہے ہیں نیئر بھائی ملاحظہ فرمائیں شعر کہ اگر حسین کا سجدہ کچھ اور بڑھ جاتا، اگر حسین کا سجدہ کچھ اور بڑھ جاتا، اگر حسین کا سجدہ کچھ اور بڑھ جاتا تو دو کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، اگر حسین کا سجدہ، اگر حسین کا سجدہ کچھ اور بڑھ جاتا، اگر حسین کا سجدہ کچھ اور بڑھ جاتا تو دو کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ حسین گر نہ بچا لیتے کل شریعت کو، حسین گر نہ بچا لیتے کل شریعت کو، عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر ہے ملاحظہ فرمائیں وفائے حضرت عباس گر نہیں ہوتی، وفائے حضرت عباس گر نہیں ہوتی تو اس جہاں میں کوئی باوفا نہیں ہوتا، تو اس جہاں میں کوئی باوفا نہیں ہوتا۔ اور مقطعی ملاحظہ فرمائیں کہ جو کربلا سے تیرا واسطہ نہ ہوتا رضا، جو کربلا سے تیرا واسطہ نہ ہوتا رضا تو زندگی میں کوئی بھی مزہ نہیں ہوتا، جو کربلا سے تیرا واسطہ نہ ہوتا رضا
تو زندگی میں کوئی بھی مزہ نہیں ہوتا۔ ایک نعرہ سلوات۔ ابھی آپ حضرات جناب رضا لکھنوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، اب میں زحمت دے رہا ہوں جناب اور رضوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں مرثیہ پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ رباعی سے آغاز کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا حضور۔ قانون شریعت کا شناسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ ہے پیاسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، اور تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ چار مصرعے ملاحظہ کیجیے گا حضور۔ بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے، بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے، بے ابر کے خود بخود کڑک جاتی ہے، بے ابر کے خود بخود کڑک جاتی ہے، اور روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے۔ یہ گا حضور، ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہہ کے، ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہہ کے، جہاں ان کو سنبھلنا تھا تعجب ہے وہیں بہہ کے، جہاں ان کو سنبھلنا تھا تعجب ہے وہیں بہہ کے، نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دے، نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دے، ہمیں دیکھے کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہہ کے۔
4 مصروں میں لکھنؤ کی زبان خاص کر کے ملاحظہ کیجیے گا حضور کہ واس کہتے ہو جو یہ دل کو ہلانے والے، واس کہتے ہو جو یہ دل کو ہلانے والے، واعظوں ہم نہیں اس پھیر میں آنے والے، واعظوں ہم نہیں اس پھیر میں آنے والے، ہم سے وعدہ ہے، ہم سے وعدہ ہے کہ اس دن وہ اٹھائیں گے نقاب، ہم سے وعدہ ہے کہ اس دن وہ اٹھائیں گے نقاب، تم بڑے آئے قیامت سے ڈرانے والے۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک بلند آواز میں درود بھیج دیں محمد۔ یہ آخری 4 مصرے ہیں، پھر مرثیہ ہے حضور کہ ہرساں نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، ہرساں نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا، اور نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس، نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس، دانا تھا تو تسبیح کے دانوں میں ملا۔ مرثیہ جناب حور علیہ السلام کے حال میں ہیں، اور یہاں سے آغاز ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکم دیتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کو کہ پسر سعد کے پاس جا کر ایک شب کی مہلت ملاحظہ کیجیے گا، اسی میں پھر گریز ہے جناب حور کی طرح۔ عازم تھے پہلے حضرت عباس با وفا، یعنی قریب نہر کے خیمہ کریں بپا، تھے بر سرے فساد ادھر بانیے جفا، برہم تا اس طرف پسرے زیغم خدا، ابرو پا بل تھا کھینچ چکے تھے حسام کو، پر حکم شہ سے چھوڑ دیا اس مقام کو، لشکر سے کہہ رہا تھا بن سعد بے ادب، ابن علی کے قتل میں تاخیر کیوں ہے اب، کرتا تھا گاہ شور کہ یا شاہ تشن لب، نکلو کہ مستعد ہے کمر بستہ فوج سب، غربت میں ہاتھ اٹھاؤ ہر ایک نو نہال سے، فرصت کہیں ہو آج جدال و قتال سے، فرمایا شاہدین نے کہ عباس مشتاق آؤ، حاضر ہوئے تو حکم دیا شاہ نے کہ جاؤ، پاس اپنے ابن سعد ستمگار کو بلاؤ، بھیا یہ بات میری طرف سے اسے سناؤ، ظالم بہت ستانا شہ مشرقین کو، منظور کب ہے جان بچانا حسین کو، بیتاب خود ہوں شوق شہادت میں دم بدم، پر آج
کارزار کا سامان نہیں بہم، اکثر ہیں مجھ کو کام بھی اور دن بھی اب ہے کم، بے کسبہ کل وہ کیجیو کرنے ہو جو ستم، کر بحرے جنگ منا سپاہ جہول کو، دے مہلت ایک رات کی جانے بطول کو۔ یہ حکم سن کے بڑھ گئے عباس نوجواں، جا کر تھمے قریب صفِ لشکر گراں، فرمایا ابن سعد ستمگار ہے کہاں، لایا ہوں کچھ پیام شہنشاہ انس و جاں، اس کی خبر اسے کوئی جا کر شتاب دے، تا آ کے جو کہوں وہ سنے اور جواب دے۔ خادم نے جا کے دی خبر، آیا وہ خیر اثر، بر میں لباس فاخرہ اور سر پہ چتر زر، پر تھا جو اس شغال کے دل میں اسد کا ڈر، تھے ساتھ جانثار ملازم ادھر ادھر، کچھ پہلواں تھے ہاتھوں میں تیغیں لیے ہوئے، چند افسران فوج تھے حلقہ کیے ہوئے، کہنے لگے یہ حضرت عباس با وفا، ہے تجھ سے یہ پیام جگر بندے مرتضیٰ، ہر طرح ہم سے گر تجھے منظور ہے وغا، کل جنگ کی جو آج ہے تاجیل ایسی کیا، بیتاب دل ہے بندگی رب کے واسطے، مہلت طلب ہوں تجھ سے میں ایک شب کے واسطے۔ کہنے لگا غرور و تکبر سے وہ جہول، شب کیسی ایک آن کی مہلت نہیں قبول، کانپا یہ سن کے بازوئے لختے دل رسول، فرمایا بس خاموش ہو بکتا ہے کیا فضول، فرمایا بس خاموش ہو بکتا ہے کیا فضول، یہ بے رخی پیام امام غیور پر، لعنت خدا کی اس تیرے کبر و غرور پر۔ حربی وہیں تھا ہونٹ چباتا تھا دم بدم، زانو پا ہاتھ مار کے کہتا تھا ہے ستم، یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد ہوا علم، افسوس کس بلا میں پھنسے سرور امم، یثرب میں کیوں نہ لے گیا رستے سے پھیر کے، یہ مظلمہ ہے مجھ پا کہ لایا ہوں گھیر کے۔ جب ابن سعد نے یہ سنی گفتگو حر، جل بھن کے دل میں ہو گیا فوراً عدو حر، دیکھا نگاہ قہر سے بے دین سوئے حر، چتون سے اس کی یہاں بھی ہوا سرخ روئے حر، بل ابروئے شقیبہ جو پایا عتاب سے، غازی نے لے لی ہاتھ میں تلوار ڈاپ سے۔ ملاحظہ کیجئے حضور یہاں سے بند، بولا وہ نابکار کہ تھی کیا یہ گفتگو، شاید ملا ہوا ہے علی کے پسر سے تو، کیوں میرے سامنے یہ طرف داری عدو، بس کہہ دیا کہ کھونا بہت اپنی آبرو، ایسا نہ ہو کہ کر کے گرفتار بھیج دوں، پیشے یزید مثل گناہگار بھیج دوں، اللہ ہری پاسداری
شبیر خوش خصال، لرزاں تمام جسم ہے، چہرہ ہے لال لال، میرا نہیں لحاظ یہ ہے بے خودی کا حال، غصے کو ٹالتا ہوں میں اتنا نہیں خیال، ہاں لائق سزا ہیں یہ گستاخیاں تیری، اب کچھ کہا تو قطع کروں گا زباں تیری۔ حر نے کہا نہ آپ سے باہر ہو اس قدر، تیرا لحاظ کچھ ہے نہ حاکم کا مجھ کو ڈر، دیکھ اب کلام سخت زباں سے کہا اگر، چہرہ بگاڑ دوں گا تیرا او زبوں سیر، چہرہ بگاڑ دوں گا تیرا او زبوں سیر، بودا مجھے بفضل الہی نہ جانیو، بودا مجھے بفضل الہی نہ جانیو، گر سر نہ کاٹ لوں تو سپاہی نہ جانیو۔ کہتا ہے تو ملا ہے شہ خاص و عام سے، کہتا ہے تو ملا ہے شہ خاص و عام سے، حاصل ہے فعل نیک تیرے اس کلام سے، حاصل ہے فعل نیک تیرے اس کلام سے، خالق ملا ہے مجھ کو امام انعام سے، اور دوری نصیب ہو مجھے افواج شام سے، حاصل تقرب خلف بو تراب ہو، یا رب نہ اس طرف میری مٹی خراب ہو۔ گھبرا کے نابکار پکارا یہ کیا کہا، حر نے کہا جو میں نے کہا وہ بجا کہا، بولا سزا ملے گی اگر ناسزا کہا، حر نے کہا جو پھر یہ سخن بے حیا کہا، حر نے کہا جو پھر یہ سخن بے حیا کہا، مہلت نہ ایک بات کے کہنے کی پائے گا، اور پھل دیکھ کا دریدہ دہن منہ بکھائے گا۔ بولا نہ مل حسین سے اے مرد ذی شعور، حر نے کہا یہ ہے شدنی ہوئے گا ضرور، بولا شقی یہ رائے ہے فہم و خرد سے دور، فرمایا حر نے ہے یہ تیری عقل کا فطور، فرمایا حر نے ہے یہ تیری عقل کا فطور، بولا نہیں کہ جا کے ادھر زر نہ پائے گا، حر نے کہا خزانہ دی ہاتھ آئے گا۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کیجیے گا حضور یہاں سے بند، بولا بسان شعلہ بھڑک کر وہ بد زباں، تو حکم کاٹ لے تیرا سر کوئی پہلواں، قبضے پہ ہاتھ ڈال کے حر نے کہا کہ ہاں، بولا بگڑ کے حر کا پسر بند کر زباں، شرکا وگرنا ساری میں برا کا دوں گا میں، اور تالو سے پھر زبان نجس کھینچ لوں گا میں۔
جناب حور علیہ السلام کے بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ ملاحظہ کیجئے حضور یہاں سے بند. کہنے لگا برادر حر خجست فال، وہ اہل شر ہے خیر اسی میں زباں سنبھال، گر بڑھ گیا تو ہوگا نا تا حشر کم جمال، گر بڑھ گیا تو ہوگا نا تا حشر کم جلال، کر دوں گا دم میں دامن صحرا لہو سے لال. ہم خوف پیلے مست سے کرتے نہیں کبھی، تو ایک ہے کیا ہزار سے ڈرتے نہیں کبھی. بولا غلام الٹ کے کلائی تک آستین، آقا سے میرے ایسے سخن کیوں دو دین، ہے شرط کھینچ لوں تجھے گھوڑے سے زیر زین، ہے شرط کھینچ لوں تجھے گھوڑے سے زیر زین، تو کیا بہادر آپ کو سمجھا ہے او لئیں، آیا نہ ہوگا شیروں کی اب تک جھپیٹ میں. آیا نہ ہوگا شیروں کی اب تک جھپیٹ میں، ماروں گا ایسا گرز کہ دانت ہوں گے پیٹ میں. پاس آ کے تب یہ کہنے لگا شمر کی نہ جو، تجھ سے نہ یہ امید تھی اے حر نیخو، سردار سے غلام کرے ایسی گفتگو. حر نے کہا قریب ذرا آ کے کہیے تو، حر نے کہا قریب ذرا آ کے کہیے تو، فولادی خود ہوتا ہے پھر گوشت کے تلے، فولادی خود ہوتا ہے پھر گوشت کے تلے، اور کیسا یہ سر کچلتا ہے پاپوش کے تلے. کہنے لگا یہ جل کے بنے سادے روسیا، دیکھو ادھر سے جاتا ہے کس طرح سوئے شاہ. حر نے کہا نہ روک سکے گا خدا گواہ، اور کہہ دے جنود شام کو ہوں آ کے سد راہ، اور لشکر میں بزدلے ہیں وہ کیا ہم کو روکیں گے، امبو ان شغالوں کے زیغم کو روکیں گے. یہ کہہ کے سات والوں سے حر نے کہا کہ ہاں پھر کیا تھا، آندھی ہو گئے اسپان خوش عنا، اکثر سوار بہر تعقب ہوئے رواں، پانا تو کیسا گرد فرس کا نہ تھا نشان، رش کے چمن تھے خاروں کے بن سے نکل گئے، اور پریوں کے چار تخت تھے سن سے نکل گئے. اب یہاں سے جو ہے مرثیے کا رنگ بدل رہا ہے کہ جناب حر علیہ السلام جو ہے امام حسین کی جانب آتے ہیں اور انہیں دامت کے کلام اور رخصت جنگ لیتے ہیں. وہ بند میں نے جو ہے نظر ہی کر دیں کیونکہ طول ہو جاتا. یہاں سے ملاحظہ کیجیے گا حضور درود بھیجتے محمد والے محمد. دیکھیے گا اے بدر نطق برج دہن سے طلوع کر، اے بدر نطق برج دہن سے طلوع کر،
اے تباہاں کمال ہنر کا شیوع کر، اے فکر دل کو جنگ کی جانب رجوع کر، ہاں اے وحید حر کی لڑائی شروع کر، ہاں اے وحید حر کی لڑائی شروع کر۔ آغاز سے خیال ہے سب کو مال کا، دکھلا دے ناظرین کو مرقع جدال کا۔ ہاں اب سنو بیان وغائے ہرے جری، کہنی ہے صاف صاف مجھے حر کی صفدری، گھوڑا ہے وہ نہ حور کرے جس کی ہم سری، ہلتے ہی بعد یوں اڑا جس طرح سے پری، ہلتے ہی بعد یوں اڑا جس طرح سے پری، ایک غل میان طائفہ انس جا ہوا اور دوش صبا پا تخت سلیمان رواں ہوا۔ پہنچا نبردگاہ میں جب عاشق امام، نعرہ کیا یہ روک کے اسپِ سبک لجام، اے ساکنان کوفہ و روم و عراق و شام، قرآن کی قسم یہ میرا راست ہے کلام، قرآن کی قسم میرا راست ہے کلام، جاہل ہو منہ کو مصحف ناطق سے موڑ کے، لے جائے قہر حق تمہیں دوزخ میں گھیر کے۔ خادم ہوں میں امام فلک احتشام کا، دیکھو جہاد آج علی کے غلام کا، ہے کیا ہجوم فوج ریو مصر و شام کا، ہونے تو دو فراق نیام و حسام کا، بھگدڑ پڑے تمام یہ لشکر میں تو بھگدڑ پڑے تمام یہ لشکر میں تو صحیح، اور پشتے لگا دوں کشتوں کے دم بھر میں تو صحیح، مارے نہ چن کے فوج کے افسر تو حر نہیں، حملوں سے گر بھگایا نہ لشکر تو حر نہیں، نہلا دیے لہو میں نہ پے کر، نہلا دیے لہو میں نہ پے کر تو حر نہیں، اور کچلے نہ سرکشوں کے اگر سر، کچلے نہ سرکشوں کے اگر سر تو حر نہیں، اور پیرے نہ رخش خوں میں تو پھر قتل عام کیا، نام آوروں کو آج نہ مارا تو نام کیا۔ حکم ہے بھائی اس بند کے لیے تو ملاحظہ کیجئے گا حضور، مارے نہ چن کے فوج کے افسر تو حر نہیں، حملوں سے گر بھگایا نہ لشکر تو حر نہیں، نہلا دیے لہو میں نہ پے کر تو حر نہیں، کچلے نہ سرکشوں کے اگر سر تو حر نہیں، اور پیرے نہ رخش خوں میں تو پھر قتل عام کیا، اور نام آوروں کو آج نہ مارا تو نام کیا۔
اس حسن سے رجس حر غازی نے جب پڑھا، سن کر رجس فرس پہ بس ایک پیل تن چڑھا، مانند رات سب سے گرجتا ہوا بڑھا، مضمون رجس کا تیشہ نخوت سے یوں گڑھا، سمسام بیٹا سیف سے ہوں نامدار کا، دشمن ہوں دوستان شہ ذوالفقار کا، دو کر دے میری تیغ سپر ہو اگر پہاڑ، گھر سینکڑوں ہی کر دیے ہیں ایک دم میں بس اجاڑ، جس مارکے میں پاؤں دیے میں نے اپنے گاڑ، دیکھا پہاڑ بھی تو لیا بس وہیں اکھاڑ، دیکھا پہاڑ بھی تو لیا بس وہیں اکھاڑ، مبہوت بھوت بھی میری ضربت سے رہتے ہیں، مبہوت بھوت بھی میری ضربت سے رہتے ہیں، ساونت مجھ کو ثانی فرید کہتے ہیں، افواج میر شام سے اے حر یہ انحراف، تقدیر تیری ہو گئی اب تجھ سے برخلاف، کس درجہ کی دراز رجز میں زبان لاف، کھچنے دے میرے میان سے شمشیر سر شگاف، تھوکے نہ گر لہو تو یلے شام پھر نہیں، سالم زباں ہوں منہ میں تو سمسام پھر نہیں، بپھرا یہ سن کے ناصر شاہ فلک مقام، کونی تک آستین کو چڑھا کر کیا کلام، اسپِ زباں کو روک دریدہ دہن لگام، سمسام ہے تو کھائے گا منہ پر میری حسام، سمسام ہے تو کھائے گا منہ پر میری حسام، آتی ہے بوئے کبر دہانے رذیل سے، آتی ہے بوئے کبر دہانے رذیل سے، اور مختص ہے کبریائی تو رب جلیل سے، درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کیجئے حضور یہ بند خاص طور سے، بزدل شغال بازیاں زیغم کے سامنے، بزدل شغال بازیاں زیغم کے سامنے، چمکا صحابی نیر اعظم کے سامنے، بزدل شغال بازیاں زیغم کے سامنے، چمکا صحابی نیر اعظم کے سامنے، اور مکاریاں یہ عیسیٰ مریم کے سامنے، پہلے مصرے سے ملاحظہ کیجئے حضور، بزدل شغال بازیاں زیغم کے سامنے، چمکا صحابی نیر اعظم کے سامنے، مکاریاں یہ عیسیٰ مریم کے سامنے، اور شیطنت یہ حضرت آدم کے سامنے،
اور شیطنت یہ حضرت آدم کے سامنے، اور شیطنت یہ حضرت آدم کے سامنے سمسام نام رکھ کے ستمگر غبی ہوا، سمسام نام رکھ کے ستمگر غبی ہوا، دعوائے کذب سے بھی ہے کوئی نبی ہوا۔ اس بند کا چوتھا مصرع گوشہ دل سے ملاحظہ کیجئے گا، درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ پایا ہے خار دشت نے کب گل کا مرتبہ، پایا ہے خار دشت نے کب گل کا مرتبہ، حاصل نہ ہوگا زاغ کو بلبل کا مرتبہ، حاصل نہ ہوگا زاغ کو بلبل کا مرتبہ، افزوں ہے حرص زر سے توکل کا مرتبہ، افزوں ہے حرص زر سے توکل کا مرتبہ، اور خچر کبھی نہ پائے گا دلدل کا مرتبہ۔ ملاحظہ کیجئے گا پہلے مصرعے سے، پایا ہے خار دشت نے کب گل کا مرتبہ، حاصل نہ ہوگا زاغ کو بلبل کا مرتبہ، افزوں ہے حرص زر سے توکل کا مرتبہ، خچر کبھی نہ پائے گا دلدل کا مرتبہ، خچر کبھی نہ پائے گا دلدل کا مرتبہ، اور تو بوئے بد ہے، تو بوئے بد ہے، میں چمن کی شمیم ہوں، اور جادو کا سانپ تو میں سائے کلیم ہوں۔ سینکڑوں ہی کر دیے ہیں تو نے گر اجاڑ، لے تیرے قصر تن میں بھی پیدا ہوا بگاڑ، قدرت خدا کی دو ضربت سے ہوا پہاڑ، اب دیر کیا ہے ٹھاٹ بدل نیزہ اپنا گاڑ، اب دیر کیا ہے ٹھاٹ بدل نیزہ اپنا گاڑ، پیاری ہے جاں، پیاری ہے جاں تو جائے اما بد زبان لے، عفریت ہے تو مجھ کو سلیمان جان لے۔ فقرے رجس کے یہ نہیں بیہودہ ہے یہ بڑھ، فقرے رجس کے یہ نہیں بیہودہ ہے یہ بڑھ، تیغے زباں کو سنگ پا گزرا دہن رگڑ، تیغے زباں کو سنگ پا گزرا دہن رگڑ، بول اب بڑے نہ بول نہ حد سے سوا اکڑ، خاموش ورنہ جائے گا چہرہ ابھی بگڑ، خاموش ورنہ جائے گا چہرہ ابھی بگڑ، بپھرا اگر ہزبر تو ٹوکا نہ جائے گا، ایک وار میری تیغ کا روکا نہ جائے گا۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔
ملاحظہ کیجیے گا حضور یہ بند، منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے بدگما، منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے بدگما، خیر اب سینہ سے چھیدوں گا میں بھی تیری زبان، خیر اب سینہ سے چھیدوں گا میں بھی تیری زبان۔ یہ سن کے آگ ہو گیا جل کر وہ پہلوان، گلہن کی طرح منہ سے نکلنے لگا دھواں، گلہن کی طرح منہ سے نکلنے لگا دھواں، جوش غضب سے تن کی رگیں ساری تن گئیں، جوش غضب سے تن کی رگیں ساری تن گئیں، آنکھیں ہوئیں یہ لال کہ انگارہ بن گئیں، پہلے اٹھا کے ہاتھ میں ایک گرزے گاؤ سار، مارا ہرے جری پا ہوا سخت شرمسار، سنبھلا فرس پا ہر جری ہو کے ہوشیار، آیا قریب فرق جو گرزے جفا شعار، چھینا عمود زور سے پہنچا مڑوڑ کے، اور سرکایا پیچھے پاؤں کو ہاتھ اس کا چھوڑ کے، بولا دلیر اس یل شامی کو گھور کر، گر دیکھنے نہ ہوتے وغا میں تیرے ہنر، تیرے ہی گرز سے میں تیرا توڑ دیتا سر، تیرے ہی گرز سے میں تیرا توڑ دیتا سر، پھر گرز کو اچھال کے مارا جو ایک تبر، فوراً دوپارہ ہو کے، فوراً دوپارہ ہو کے امودے لئیں گرا، البرز کا پہاڑ بروئے زمین گرا، دیکھی جو اس نے تابو توانے ہرے جری، یاد آئی موت بھول گیا ساری خود سری، دل میں ہوائے گرم حرارت جو تھی بھری، کھینچی کمر سے تیغ بسط شان صفدری، پھر تو نہ سیف ہر کو بھی ایک آن کل پڑی، کاٹھی سے مثل برق تڑپ کر نکل پڑی، تلوار کا جو وار وہ بے پیر کرتا تھا، تحسین کی بڑھ کے شمرے لئیں داد دیتا تھا، ہر کرتا تھا جو وار جھجکتا تھا بے حیا، اکبر پکارتے تھے کہ شاباش مرحبا، اکبر پکارتے تھے کہ شاباش مرحبا، اور دادے کمال ہر شہ ابرار دیتے تھے، آواز آفریں کی علمدار دیتے تھے، ہر کے قریب آتا تھا جب وہ عدو دین، فرماتے تھے حضرت عباس محجبین، ہوشیار اے حزبر شکار آ گیا کریم، جانے نہ پائے قابو سے بچ کر یہ اب لئیں، ہے عزت پا وقت اب نہیں فرصت کے دینے کا، موقع یہی ہے موزی کے بس مار لینے کا، یہ سن کے ہر دکھانے لگا جنگ قاہرہ، مخفی لگائی چوٹ کبھی گاہ ظاہرہ، وہ ہاتھ کی صفائی وہ شمشیر نادرہ، پالٹ کا وار سر پہ تھا، پالٹ کا وار سر پہ تھا، غفلت جو کی ذرا،
خالی گئی نہ ہول کوئی اور نہ سر کی چوٹ، روکا تماچا اس نے تو ماری کمر کی چوٹ۔ کچھ تیغ سے ضرر نہ دلاور کو جب ہوا، جھنجلا کے وار نیزے کا بزدل نے پھر کیا، دو ہو کے وہ بھی ایک ہی ضربت میں گر پڑا، برچھا ادھر سے ہر جری تان کر بڑھا، پھر تو نہ فرق کچھ بھی سنانو دہاں میں تھا، اور نیزے کا پھل دریدہ دہن کی زباں میں تھا۔ دے کر تکاں جو زور کیا ہر نے ایک بار، اونچا سرے سینہ پہ ہوا زی سے نابکار، تڑپا مگر نہ دام اجل سے چھٹا شکار، اور گردن پر رکھ کے کھینچی جو شمشیر آبدار، رخ سب کا اس طرف پہ نظارہ پھر پڑا، سر تو رہا سینہ پا بدن دھڑ سے گر پڑا۔ ہم ملاحظہ کیجئے گا سر کے ساتھ کیا ہوا ہے شقیق ہے، سر تو رہا سینہ پا بدن دھڑ سے گر پڑا، پھینکا جو سر تو پیش شبیہ نبی گرا، پھینکا جو سر تو پیش شبیہ نبی گرا، ٹھوکر لگائی رخش نے اکبر کے برملا، بس گیند کی طرح سے لڑکتا وہ سر چلا، بس گیند کی طرح سے لڑکتا وہ سر چلا، عباس کے فرس نے اسی دم کچل دیا۔ عباس کے فرس نے اسی دم کچل دیا، یہاں تاک میں سمندے حریزی شعور تھا، یہاں تاک میں سمندے حریزی شعور تھا، اور ماری جو ٹاپ فرق نجس چور چور تھا۔ ایک غل اٹھا کہ آج یہ دیکھی بلا نہیں، نازل ہوئی شقیقہ فلک سے بلا نہیں، کب دیکھی ایسی ضرب کسی نے بھلا نہیں، دیکھو ادائے مرگ نہیں ہے قضا نہیں، سب فوج کہتی تھی کہ دلیروں کے ہے یہ کھیل، حر نے کہا پکار کے شیروں کے ہیں یہ کھیل۔ اس فضائل کے باب میں 3-4 بند اور ہیں، وہ درود بھیج دے محمد و آل محمد کو۔ جا کر یہ ابن سعد کو کوئی خبر سنائے، جوہر وغا کے کچھ بھی نہ سمسام نے دکھائے، یوں اپنی آبرو نہ کوئی تیغ زن گنوائے، اگلا ہے کس نے منہ سے لہو آ کے دیکھ جائے، خواری شقیقی عجب کے یہ کیف سے ہوئی، سمسام کی شکست میری سیف سے ہوئی، فرما کے یہ اڑا دیا غازی نے راہوار، اس بزدلے پا جان کی دہشت ہوئی سوار، نزدیک تھا کہ شیر دلاور کا ہو شکار، ہاں ہاں کا شور کر کے بڑھے سب زبوں شیار،
بل ابروؤں پہ پڑ گئے چتون بدل گئی، اور روکی جو راہ فوج سے تلوار چل گئی۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ آفت کا بزدلوں میں ہوا تہلکا بپا، نہ ہوش نہ حواس کسی کے رہے بجا، دشتے وغاں میں گوشے امن و امان نہ تھا، جاتے تھے جس طرف کو دکھاتی تھی منہ قضا، ہر شخص اپنی موت کو پاتا تھا ہر جگہ، لشکر میں ہر ہی ہر نظر آتا تھا ہر جگہ۔ یوں بدحواس بھاگ رہے تھے زبوں خصال، جیسے گریز خوف اسد سے کریں شغال، حیران جا کھڑا تھا بنے سادے بدمعال، پہنچا اڑا کے ہر بھی وہیں رقص بے مثال، نزدیک تھا کہ کاٹ لے سر کینہ خواہ کا، پھر ہو گیا ہجوم سرانے سپاہ کا۔ بس میں نے یہاں سے رب دیا حضور۔ افسوس برنہ آئی دلے حر کی آرزو، گردا گیا دلیر کے سب لشکرے عدو، ہر سمت سے لگانے لگے تیر کی نجو، اور غربال جسم ہو گیا بہنے لگا لہو، کھا کھا کے زخم تیغوں کے مجبور ہو گیا، اور گہرے جراحتوں سے بدن چور ہو گیا، دیکھا جری نے پشت پا لشکر سبا پڑا، مجروح شیر غول پا ہرنوں کے جا پڑا، پہلے سے بھی یہ مار کا ہے سوا پڑا، اور رخ پر تبر تو حلق پا تیرے قضا پڑا، پہنچا جدھر جھپٹ کے جری نیزے چل گئے، پھل پشت پا سنانوں باہر نکل گئے، واہ حسرتا سمند سے وہ پاک بھی گرا، پہلو پہ نیزہ کھا کے بروئے زمین گرا، غل پڑ گیا کہ عاشق شاہ مبین گرا، انگشتر وقار و شرف کا نگین گرا، غازی جہاں میں لڑ کے بڑا نام کر گیا، صدقے امام دین پا ہوا نام کر گیا، رتبے یہ عمر بھر کبھی اس کو ملے نہ تھے، اس طرح جل غنچے ارماں کھلے نہ تھے، یوں پہلے صبر و شکر کے حاصل سلے نہ تھے، اور 2 دن کی بھوک پیاس کے لب پر گلے نہ تھے، حائل کوئی رضا کے نہ رستے میں شہ ہوئی، اللہ جل کیا رہ تسلیم طے ہوئی، بیٹھے یہ کہہ کے بالی پا ہر کی امام پاک، زانو پا سر کو رکھ کے لیا زانو پا سر کو رکھ لیا دامن سے چھڑائی خاک، شانہ ہلا کے بولے بآواز دردناک، واہ حسرتا کہ میرے لیے تو ہوا ہلاک، رتبہ تیرا بوذر و سلمہ سے کم نہیں، اب تو مجھے برادر ذیشاں سے کم نہیں، رونے لگے حسین یہ فرما کے زار زار، وہ نیم جاں بھی ہو گیا اتنے میں ہوشیار،
کیا ملا جو زانوے شاہ فلک وقار، پہنچا عروج عرش تلک فرق افتخار، پر اٹھ سکا نہ شاہ کی تعظیم کے لیے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا تسلیم کے لیے۔ آخری 3 بند اور مجلس تمام۔ مجروح دونوں ہاتھوں کو پھر جوڑ کر کہا، یہ عاطفت غلام پا روحی لکل فدا، زانو نور حق پہ ہے سر مشت خاک کا، اب جس قدر کے ناز کروں ہے مجھے روا، پایا وقار طور کا اس خیر خواہ نے، اس ذرے کو آفتاب کیا مہر شاہ نے، فرمایا شہ نے حر سے یہ بات چشم اشک بار، یہاں غم میں تیرے روتی ہیں ماں میری زار زار، خوش تجھ سے پنجتن ہے تو راضی ہے کردگار، نکلے ہیں خلد سے یہ میرے سب بزرگوار، اب ان کے ساتھ چشمہ کوثر پجائیو، بابا کو یاد پیاس ہماری دلائیو۔ یہ سن کے بے قرار ہوا حر نامور، تڑپا بسانے ماہی بے آپ خاک پر، آثار نزا ہو گئے رخ پر بھی جلوگر، آنکھیں بھرا دیں پائے شہیدی پرکھ کے سر، تھرایا جسم چہرے کی رنگت بدل گئی، تھرایا جسم چہرے کی رنگت بدل گئی، اور ہچکی کے ساتھ روح بدن کی نکل گئی، ہچکی کے ساتھ روح بدن کی